ماہی، ماہی کہاں ہو تم؟ اسے پکارتا وہ کچن تک چلا آیا تو مہرماں کی کافی پھینٹتے ہاتھ رک گئے۔ گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا جو کریم کلر کے شلوار سوٹ میں ہمیشہ سے بڑھ کر جاذبے نظر لگ رہا تھا۔ ایسے کیوں بلا رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ اس کی طرف گھومتی وہ نرمی سے بولی۔ پریشانی یہ بال ہیں، انہیں سمیٹ دو پلیز۔ اس کے قریب آتا وہ عجلت بھرے انداز میں بولا۔ زیدی والے حملے کے بعد سے مہرماں خود اس کے بال سمیٹا کرتی تھی، حتیٰ کہ منصب کا بازو ٹھیک ہو جانے کے بعد بھی اس نے آج تک خود منصب کو اس کے بال نہیں بنانے دیے تھے، لیکن فی الوقت اس نے جلدی سے کافی کا مگ پیچھے کیا۔ دور رہو نا، کچن میں تو سمیٹنے سے رہی، کافی میں کوئی بال گر گیا تو کیا سوچیں گے ماموں سرکار کہ مہر نے زلفوں والی کافی بنائی ہے؟ منہ بسورتی وہ تیکھے پن سے بولی تو اس کی تپتی پیشانی کو دیکھتا وہ چونک گیا۔ تو تم سے کس نے کہا کہ اپنے ماموں کے لیے کافی بناؤ؟ یہ کام ملازماؤں کے کرنے والے ہیں، تم وہ کام کیا کرو جو تمہارے کرنے والے ہیں، نرم لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اسے کلائی سے تھام کر ہولے سے اپنی جانب کھینچ لیا۔ کیا کر رہے ہو؟ رحیمہ دیکھ لے گی، اور رہی بات کافی کی تو یہ میں اپنی مرضی سے بنا رہی ہوں۔ اس نے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ اطراف میں دیکھتے ہوئے بولی۔ تو یعنی میں بالی سے کہہ دوں پھر کہ میرے بال بنا دے؟ منصب نے آخری حربہ آزمایا تھا، مہرماں کے تاثرات پل میں بدلے تھے۔ میں تمہیں گنجا کر دوں گی، دانت کھچکچا کر کہتے ہوئے اس نے منصب کے کندھے پر مکہ مارا تو وہ ہولے سے ہنسا۔ تو تم اس بڈھی جاسوس سے جیلس ہو رہی ہو؟ منصب نے اس کی ناک کو شہادت کی انگلی سے چھوتے ہوئے پوچھا تو مہرماں نے سرعت سے اس کے چہرے کا رخ بدلا۔ آؤ تمہارے بال باندھ دوں تاکہ تمہاری ان فضول باتوں سے میری جان چھوٹے۔ اسے بازو سے پکڑ کر کچن کے دروازے کی طرف دھکیلتی وہ مصنوعی خفگی سے بولی تو نچلا لب دانتوں میں دباتا اپنی مسکراہٹ روک گیا۔ ویسے کہاں جانے کی تیاری ہے؟ مہرماں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کراچی جا رہا ہوں، کچھ معاملات نپٹانے ہیں اور عمیر سے بھی ملنا ہے۔ میں اس کی شادی پر نہیں جا سکا، وہ ناراض ہو رہا تھا۔ بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے اس نے جواب دیا تو مہرماں نے بغور اس کی طرف دیکھا۔ گریبان کے کھلے بٹنوں سے جھانکتا اس کا کشادہ سینہ ٹیٹو سے محروم ہو چکا تھا۔ ابھی 2 منتھ پہلے ہی اس نے سرجری کروائی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ منصب نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں نظر جھکا کر اپنے گریبان کی طرف دیکھا۔ دیکھ رہی ہوں کہ تمہیں سب کی ناراضگی کی فکر ہے، بس میری ناراضگی کی ہی پرواہ نہیں۔ اپنے قدم روک کر اس کی طرف گھومتی وہ مصنوعی خفگی سے بولی تو منصب کے لبوں پر تبسم مچل اٹھا۔ پرسوں تک آ جاؤں گا نا یار، اس کی ناک کھینچتا وہ نرمی سے بولا تو مہرماں نے بھویں اچکائیں۔ میری حالت نظر آ رہی ہے تمہیں؟ مجھے چھوڑ کر جانا بنتا ہے تمہارا؟ اپنی کمر پر ہاتھ ٹکاتی وہ لڑاکا بیویوں والے انداز میں بولی تو وہ اپنا کہکا روک نہ سکا۔ ابھی 2 ماہ ہیں یار، تمہارے پاس ہی رہوں گا انشاءاللہ، لیکن ابھی جانے دو پلیز۔ اس کے نرم و ملائم ہاتھ تھامتے ہوئے وہ کافی عاجزی سے گویا ہوا تو اس کے لہجے کے مصنوعی پن پر ناک پھلاتی وہ اس کے کندھے پر مکہ مارتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ چلے جاؤ جی، چلے جاؤ اپنی زندگی۔ کیا کرو گے؟ کس سخی بیوی سے پالا پڑا تھا؟ اپنی ہنسی روک کر کہتی وہ اس کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دیتا، لیونگ ایریا میں سے گزرتے ہوئے مہرماں کو رحیمہ نظر آئی تو اس نے اسے آواز دے ڈالی۔ بات سنو رحیمہ، اپنے قدم روک کر اس نے کہا تو وہ فوراً قریب آئی۔ جی بی بی جی۔ وہ ایک ادھیر عمر عورت تھی جو چھوٹی حویلی میں اس کی خاص ملازمت تھی۔ سلیب پر رکھا ہوا مگ، اس میں پھینٹی ہوئی کافی پڑی ہے، اس کو مزید پھینٹ کر اچھی سی کافی بناؤ اور شفیق کے ہاتھ ماموں سرکار کو بڑی حویلی میں بھجوا دینا، ٹھیک ہے؟ مہرماں نے اسے نرم لہجے میں کہا تو اس نے فوراً سر اس بات میں ہلایا۔ مہرماں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی لیونگ ایریا کے آخر میں شروع ہوتے کمروں میں سے ایک کی طرف چلی آئی جہاں وہ رحیمہ کے آنے سے پہلے ہی جا گھسا تھا۔ 2 ماہ پہلے ہی منصب نے اپنے عہدے کا استعمال کرتے ہوئے زنان خانہ اور مردان خانہ الگ کروایا تھا۔ سیدوں کے شادی شدہ سپرتوں کو چھوٹی حویلی میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ عالم اور مرحا کے لیے چھوٹی حویلی کے فرسٹ فلور پر رہائش کا انتظام کیا گیا تھا، جس کا بیرونی راستہ باہر لان کی طرف نکال دیا گیا تھا، جبکہ منصب اور مہرماں
مہرماں کی حالت اور جسامت کے پیش نظر گراؤنڈ فلور پر رہائش پذیر تھے۔ حویلی کی اندرونی صفائی ستھرائی کے لیے عمر رسیدہ 3-4 ملازمائیں مامور تھیں، جبکہ لان کی کاٹ چھانٹ اور دیکھ بھال مالیوں کے ذمے تھی۔ حویلی کے اندرونی انتظام میں یہ بدلاؤ لے آنا آسان نہ تھا، مگر منصب کی جانب سے سختی سے تاکید کی گئی تھی کہ زنان خانے کی کوئی عورت یا ملازمہ مردان خانے میں داخل نہیں ہوگی۔ وہ خود بنا اطلاع کیے چھوٹی یا بڑی حویلی میں نہیں جایا کرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک اور مرحا کسی زہرا کے وجود سے جنم لے۔ وہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ ایک اور ولید شاہ تاعمر سزا جھیل کر آخر میں مر جائے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ مستقبل میں ماضی میں کی جانے والی غلطیاں دہرائی جائیں۔ ہم نوشہرہ کب جائیں گے سرکار؟ وہ آج 2 دن بعد ایک یونیورسٹی ٹور سے واپس آ کر بیٹھا تھا جب وہ سوال بن کر اس کے سامنے آئی تھی۔ جو جوگرز اتارتے عالم نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ بلو اور آف وائٹ امتزاج کے سوٹ میں اس کی شہابی رنگت کھل رہی تھی۔ ابھی پچھلے ہفتے تو گئے تھے، اس نے سنجیدگی سے کہا تو مرحا نے دانتوں تلے زبان دبائی۔ کندھے سے ڈھلکتا دوپٹہ عالم کی توجہ کھینچ گیا تھا، جبکہ اس کی نگاہوں کے مفہوم سے انجان وہ کہہ رہی تھی، مجھے اماں یاد آ رہی ہیں۔ اس نے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا تو عالم نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے بغور اس کی طرف دیکھا۔ تو آدھی رات کو تمہیں اماں یاد آ رہی ہیں؟ وہ غیر سنجیدگی سے بولا۔ آدھی کہاں، ابھی تو رات شروع ہوئی ہے، وہ نفی میں سر ہلاتی جلدی سے بولی تھی۔ تو رات کی شروعات میں شوہر سے اماں کی باتیں کون کرتا ہے؟ عالم نے بہت آہستگی سے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لے لی تھی۔ اماں کی باتیں نہیں کر رہی، اپنے دل کی بات بتا رہی ہوں، وہ فوراً بولی۔ تمہارے دل میں تو میں ہوں۔ عالم نے اسے خود سے خرید کیا تو مرحا نے فوراً نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ کافی سنجیدگی سے غیر سنجیدہ ہوئی۔ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے، میں سب سمجھتا ہوں۔ عالم نے جھک کر اس کی ناک کی لونگ پر اپنے ہونٹ رکھے تو وہ پیچھے ہوئی۔ مجھے اماں کے پاس جانا ہے، وہ باضد ہوئی تو عالم نے اس بار سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مرحا کو شدت سے احساس ہوا کہ وہ ایک صحیح تقاضا بہت غلط وقت پر کر رہی تھی۔ پھر یوں کرو کہ تم حویلی میں ہی رہ لیا کرو، میں ہر 15 دن بعد نوشہروں کا چکر لگا لیا کروں گا۔ عالم نے لہجے کو سنجیدہ رکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہا تو اس نے آنکھیں پھیلا کر عالم کی طرف دیکھا۔ اماں کی یاد تو ہفتے بعد آتی ہے، آپ کی یاد تو آپ کے یونیورسٹی جاتے ہی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بھلا میں کیسے 15 دن آپ کے بغیر رہوں گی؟ نظریں اٹھاتی وہ جلدی جلدی بولی تو عالم کے لبوں کے کناروں پر دبا دبا سا تبسم بکھر گیا۔ مرحا کے دل کو قرار آیا۔ تو یعنی میں اتنا اہم ہو گیا ہوں؟ اس کے چہرے پر آتی بالوں کی سیاہ لٹ پیچھے کرتا وہ نرمی سے بولا تو اس کی طرف دیکھتی مرحا نے نظریں چرا لی۔ آپ غیر اہم تو کبھی نہیں تھے سرکار۔ اسے چھوڑ کر ٹی وی لاؤنج کی باقی ہر شے دیکھتی وہ پلکیں چھپکاتے ہوئے بولی تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اتنا پیارا کیسے بول لیتی ہو؟ اس کی تھوڑی شہادت کی انگلی سے اونچی کرتا وہ مسکرا کر بولا تو مرحا نے اس کی طرف دیکھا۔ ان ہونٹوں سے بولتی ہوں، اپنے لبوں پر انگلی رکھ کے کہتی وہ آخر میں مسکرائی تو عالم کا دل بے اختیار دھڑکا۔ تم مجھے پاگل کر کے چھوڑو گی؟ عالم نے یکدم اس کی کمر میں بازو حمائل کیا تو اس نے نظریں جھکا لی۔ اللہ نہ کرے کہ آپ کبھی پاگل ہوں۔ اپنی ہنسی روکتی وہ مدھم سروں میں بولی تو وہ کہتا لگا کر ہنسا، پھر اسے مزید قریب کرتا اس پر جھکتا چلا گیا۔ اس کی گستاخیوں سے خائف ہوتی وہ خود میں سمٹنے لگی۔ میں نے اماں سے ملنے کا کہا تھا۔ اپنے بالوں میں سرکتی اس کی مضبوط انگلیوں کے لمس سے پاگل ہوتی وہ بامشکل بولی تو اسے خود سے الگ کرتا وہ سیدھا ہوا۔ پہلے مجھے اپنے ہونے والے بچوں کی اماں سے مل لینے دو۔ اسے باہوں میں بھرتا وہ شریر لہجے میں گویا ہوا تو مرحا نے شرما کر اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ ابھی کہاں سے آئے بچے؟ وہ پھر سے کھلکھلائی تھی۔ تم ملنے دو گی تو بچے بھی آ جائیں گے۔ وہ آج اسے پاگل کر دینے کے در پہ تھا۔ مرحا نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی کہ اسے روکنا یا سمجھانا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ اسی میں مطمئن تھی کہ گزشتہ مہینوں میں اس کی توجہ اور محبت سے وہ زندگی کی طرف لوٹ آیا ہے۔
سیاہ پشاوری چپل میں مقید اس کی سرخ و سفید مضبوط پاؤں گیلی مٹی پر چپل کے نشان چھوڑتے ایک مضبوط چال چل رہے تھے۔ پیشانی پر بکھرے بھورے بال ہولے ہولے چلتی ہوا کے سنگ ہلتے اس کی گھنی بہوں کا خم واضح کر رہے تھے۔ سیاہ آنکھوں میں سختیاں سموئے وہ اپنے پورے قد سے مٹی کے ڈھیر کے سامنے آ رکا تھا۔ تختی پر لکھے شانزل ربانی کے نام پر نظر پڑتے ہی اس کے لب سختی سے باہم پیوست ہو گئے تھے۔ آنکھوں کی سیاہی مزید گہری ہوئی تھی۔ سینے میں دھڑکتے صفاق دل کو ایک بار پھر درد کا ذائقہ محسوس ہوا تھا۔ کچھ دیر وہ وہیں کھڑا شانزل کی قبر دیکھتا رہا، پھر اپنی پشت پر کھڑے گارڈ میں سے ایک کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ دونوں فوراً آگے آئے تھے اور لفافے سے سرخ گلاب کی پتیاں نکال کر اس قبر پر بکھیرنے لگے جہاں ان کا سردار پچھلے 5 ماہ میں 5ویں مرتبہ آیا تھا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس نے ایک لمحے کو اپنی چوڑی ہتھیلیوں کی طرف دیکھا۔ گہری رات کی سیاہیاں یکدم ان ہتھیلیوں میں پھیلتی چلی گئیں تو بدر نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کر لی۔ وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا لیکن یادیں پوری شدت سے اس کے ذہن کو دھکا لگا رہی تھیں۔ شانزل تم ٹھیک ہو؟ شانزل تم ٹھیک ہو؟ اس کی خون آلود گردن کو ہاتھوں میں لیتے ہوئے وہ بامشکل بول پایا تھا۔ منہ کھولے گہرے سانس لیتا شانزل بولنے کی کوشش کر رہا تھا مگر حلق سے آتے خون نے اس کے منہ سے راستہ بناتے ہوئے اس کے ہونٹ تر کر دیے تھے۔ شانزل ہمت رکھو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ بازو سے نکلتے خون کی پرواہ کیے بنا اس نے شانزل کی تھوڑی تک آتے خون کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ اسے اپنا دل مضبوط اس پل بے حد کمزور لگ رہا تھا۔ خالد، وحید، گاڑی لاؤ، جلدی کرو۔ پیچھے مڑتا وہ اپنے گارڈ پر برسا تھا۔ شانزل پلیز جانا نہیں۔ وہ شاید پہلی بار شانزل کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا۔ شانزل نے اپنے بے جان ہوتے ہاتھ کو بمشکل حرکت دیتے ہوئے بدر کے بازو کو چھونا چاہا جس سے بھل بھل خون بہ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، میری فکر مت کرو۔ اسے بازوؤں میں بھرنے کی کوشش کرتا وہ جلدی میں بولا مگر شانزل نے تکلیف کی شدت سے اس کا بازو دبوچ لیا۔ نہیں بدر۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر کن پٹیوں میں جذب ہوئے تھے۔ شانزل تھوڑی سی ہمت کرو پلیز۔ گاڑی قریب آ چکی تھی۔ ڈرائیور نے دروازہ کھول دیا تھا۔ کئی ہاتھ شانزل کی طرف بڑھ رہے تھے مگر بدر کے بازو پر اس کی سخت گرفت کسی بھی چارہ جوئی سے انکار کر رہی تھی۔ شانزل نہیں۔ اسے منہ کھولنے کی کوشش کرتا دیکھ بدر کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ بدر تم نے وش نہیں کیا نا؟ ہچکی لینے سے پہلے اس نے بمشکل اپنے آخری الفاظ کہے تھے اور پھر اگلے ہی لمحے ہر پل چمکتی دمکتی شریر آنکھوں کی روشنی گل ہوتی چلی گئی تھی۔ وہ اس کے ہاتھوں میں دم توڑ گیا تھا اور بدر لگاری کچھ نہ کر سکا۔ اسے اپنی سیاہ آنکھوں کی سطح بہت تیزی سے گیلی ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے آدمیوں نے اپنی زندگی میں اس رات پہلی بار بدر لگاری کو چیخ چیخ کر روتے دیکھا تھا۔ ہاں وہ رو دیا تھا بالکل بچوں کی طرح، کسی شکست خوردہ راہگیر کی مانند جس کی مسافت حقارت ہو گئی تھی۔ الفاظ، التجائیں، شکوے شکایات سب حلق میں ہی دم توڑ رہے تھے۔ وہ رو رہا تھا۔ ہاں وہ سردار بدر لگاری رو رہا تھا، اس لیے نہیں کہ شانزل ربانی مر گیا تھا بلکہ اس لیے کہ شانزل ربانی اس کی موت مر گیا تھا۔ میں اپنے ہی بوتھرے پر مرنا نہیں چاہتا، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا اور کچھ دیر بعد وہ روتے ہوئے مر گیا تھا۔ بدر کا دل کرلایا تھا۔ اس کے بے جان وجود کا بوجھ اٹھاتے ہوئے بدر کو اپنے کندھے بے حد کمزور لگے تھے۔ شانزل ربانی کی لاش سے زیادہ وزنی بوجھ اس نے کبھی نہ اٹھایا تھا۔ وہ فقط لاش نہیں تھی، وہ بدر لگاری کی پہلی پناہ گاہ تھی، پہلا سہارا، پہلی تسلی، پہلا تعلق، پہلی وفا اور آخری دگا۔ ہاں وہ اسے دگا ہی تو دے گیا تھا۔ میں تم پر عاشق ہوں۔ ٹپ ٹپ بدر کی ہتھیلی پر پانی کا قطرہ شفاف گرا تو اس نے چونک کر اطراف میں دیکھا۔ آسمان سے گرتے پانی نے اس کی ہتھیلی کو لمحوں میں نم کر دیا تھا۔ اس نے بے اختیار ایک گہرا سانس خارج کیا۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھا، شانزل کے لیے تو بالکل نہیں، کیونکہ اس رات اسے کوئی بھی خاموش نہیں کروا پایا تھا۔ شانزل کے لیے فاتحہ پڑھ کر اس نے ہتھیلیوں کو چہرے پر پھیرا۔ بارش رفتار پکڑنے کے در پہ تھی۔ ایک الوداعی نظر قبر کے سرہانے لگی تختی پر ڈال کر پلٹا۔
میرا یہ والا برتھ ڈے تو تمہیں ہمیشہ یاد رہے گا۔ اس کی شوخ آواز کہیں آس پاس ابھری تھی۔ بدر کو واپسی کے لیے قدم اٹھانا محال لگا۔ اس نے سچ کہا تھا، وہ اب تا عمر شاندل ربانی کا برتھ ڈے نہیں بھولنے والا تھا۔ قبرستان سے باہر نکل کر انہوں نے اپنی پشاوری چپل پیروں میں اڑس لی۔ ہمیشہ کی طرح ایک بار پلٹ کر شہر خاموشاں پر نظر دوڑائی، پھر آنکھوں میں افسردگی لیے بڑی حویلی کی طرف قدم موڑ دیے۔ مردان خانے میں داخل ہوتے ہی انہوں نے زنان خانے پیغام بھجوایا تھا، نتیجتاً وہ 15 منٹ بعد نازیہ بیگم کے مقابل تھے۔ ماموں سرکار کی طبیعت کیسی ہے اب؟ مجھے پتا چلا تھا کہ صبح ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ انہیں پانی کا گلاس تھماتے ہوئے نازیہ بیگم نے نرمی سے استفسار کیا تو وقار عالم شاہ نے ہولے سے اثبات میں سر ہلایا۔ کچھ بہتر ہے، لیکن آپ تو جانتی ہیں کہ اب زندگی کی طرف ان کی واپسی ممکن نہیں، انہوں نے مدھم رنجیدہ سی آواز میں کہا تو سر سے ڈھلکتی چادر درست کرتی وہ ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ غم نہ کرے سائیں، اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی تو وقار شاہ نے ان کی طرف دیکھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان کے لب ہولے سے مسکرائے۔ دیکھ رہا ہوں کہ عمر کے اس حصے میں آپ کی سپوت کی بدولت اس زنان خانے اور مردان خانے نے آپ کو اور مجھے تقسیم کر دیا ہے۔ ان کے چہرے کو محبت سے تکتے وہ نرمی سے گویا ہوئے تو نازیہ بیگم کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکان در آئی۔ چلیے کم از کم قبرستان میں تو ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے، وہاں تو آپ بغیر اجازت کسی بھی وقت جا سکتے ہیں۔ ان کی طرف دیکھتی وہ یاسیت زدہ سی گویا ہوئی تو وقار عالم شاہ کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ یہ روایتی بیویوں والا حسد آپ میں کب سے پنپنے لگا ہے جیا؟ حسد؟ اور وہ بھی ایک مری ہوئی عورت سے؟ ان کی آنکھوں میں جھانکتے وہ بھرپور سنجیدگی سے بولے تو نازیہ بیگم کی آنکھوں میں اذیت سی ابھرنے لگی۔ روایتی بیویوں جیسی تو نہیں ہوں میں خیر، لیکن آپ سے محبت تو روایتی ہے سائیں، اور محبت میں حسد روایت؟ ان کی طرف دیکھتی وہ بنا جھجکے بولی تو وقار شاہ نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ جب تک زندہ تھی میں اس سے مل نہیں سکتا تھا جیا، اب وہ مر گئی ہے تو ملنا آسان ہے، ٹھہرے ہوئے مدھم لہجے میں کہتے وہ مسکرائے۔ لیکن آپ ہی بتائیے، مرے ہوئے سے ملنا بھی کوئی ملنا ہے؟ مزید کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں سرخی سی ابھر آئی۔ 5 ماہ پہلے سیدہ کا جنازہ جس لفظ سے انہوں نے اپنے کندھے پر اٹھایا تھا یہ وہی جانتے تھے، اور اب ان کے مقابل بیٹھی عورت جو ہمیشہ کے لیے ان کا مرہم ثابت ہوئی تھی، جانے کہ ان کے زخم کو رید رہی تھی۔ میرا مقصد آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں تھا سائیں، اپنا ہاتھ ان کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کرتی وہ بولی، لیکن وقار عالم شاہ کی گرفت مضبوط تھی۔ میرا مقصد بھی آپ کو تکلیف پہنچانا بالکل نہیں ہے جیا، بس آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس مقام پر ہیں۔ میری پہلی محبت منو مٹی تلے دفن ہو چکی ہے، میری دوسری بیوی اب میری بیوی نہیں رہی، لیکن میری آخری محبت میرے مقابل میرے پاس ہے، اور وہ آپ ہیں جیا۔ جہاں آپ ہیں وہاں کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ ٹھہرے ہوئے تحمل سے پر لہجے میں بولتے وہ انہیں وضاحت دے رہے تھے۔ ان کی طرف تکتی نازیہ بیگم نے بہت آہستگی سے اپنا سر اس بات میں ہلایا تو وقار شاہ مسکرا دیے۔ یہاں آئیں، ہاتھ بڑھا کر انہیں خود سے لگاتے وہ نرمی سے بولے تو نازیہ وقار عالم شاہ نے ان کے شانے سے سر ٹکا دیا۔ وہ حقیقت بدل نہیں سکتی تھی کہ ان کے شوہر کی پہلی محبت قیدیوں کی سی زندگی گزارنے والی سیدہ بی بی تھی، لیکن جو سراب ان کے لیے کافی تھا وہ وقار عالم شاہ کی مضبوط پناہ گاہ تھی جس کی وہ تنے تنہا وارث تھی۔ وہ شخص ہمیشہ کے لیے ان کا ہو گیا تھا۔ یہ حقیقت تھی یا تسلی؟ باہر طور ان کی پر نور آنکھوں کے لیے کافی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے پہلے دائیں جانب سلام پھیرا، پھر بائیں جانب پھیر کر رخ سیدھا کر لیا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے ان کے لبوں پر پہلا نام سبحانی کا آیا تھا۔ ان کی مغفرت کی دعا کرتی وہ آج پھر رو پڑی تھی۔ آسان نہیں تھا اپنی سب سے چھوٹی اولاد سے محروم ہو جانا، ہرگز آسان نہیں تھا، لیکن ایسا ہوا تھا اور انہوں نے سہا بھی تھا۔ منصب اور مہربان کے لیے ڈھیروں دعائیں مانگتے ہوئے انہیں ان کا باپ یاد تو آیا تھا، دل بے اختیار کرلایا، چاہ کر بھی وہ اس شخص کے لیے تباہی نہیں مانگ پائی تھی۔
مانگتی بھی کیسے؟ اس شخص کو آخری حد تک تو وہ خود برباد کر چکی تھی اور نتیجتاً آخر میں خود بھی برباد ہو بیٹھی تھی۔ اذیت سے آنکھیں میچتی وہ شدتوں سے حدیبہ اور زہرا کو یاد کر رہی تھی۔ ایک مر چکی تھی اور دوسری جیتے جی مر رہی تھی، اور دونوں کی اذیتوں میں وہ کہیں نہ کہیں حصے دار تھی۔ یا اللہ، وہ بے اختیار گر گڑائی تھی۔ مجھے معاف کر دے اللہ، روتے ہوئے بڑبڑاتی سندر چوہان اس پل ریزہ ریزہ لگ رہی تھی۔ ہاں، وہ بکھر چکی تھی۔ بڑی حویلی کے مکینوں کو بکھیرنے والی سندر چوہان آج خود بکھر چکی تھی۔ ان کے پاس وقت پچھتاوے تھے، یادوں کے ڈستے ہوئے ناگ تھے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ انہیں گناہگار اور مزید گناہگار بناتے چلے جا رہے تھے۔ ہاں، وہ مجرم تھی، گناہگار تھی، خطا کار تھی، اور یہی آگہی انہیں اس در سے جوڑ رہی تھی جس سے گمراہی کے باعث وہ دنیا میں وہ سب کرتی چلی گئی تھی جس نے انہیں آج اس حال میں پہنچا دیا تھا۔ شرمندگی سے روتی، دکھ کے عالم میں بڑبڑاتی سندل نہیں جانتی تھی کہ ہر رشتے سے ٹوٹ کر وہ رب سے جڑنے والی ہیں، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو سب فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی تھی اور ہمیشہ باقی رہنے والی تھی۔ شام ڈھلتے ہی بارش نے زور پکڑ لیا تھا۔ آسمان کی نیلگوں رنگت میں سیاہیاں گھلتی چلے جا رہی تھیں۔ ایسے میں ڈرائیور کو گاڑی پارک کرنے کا کہہ کر وہ خود حویلی کی عمارت میں داخل ہو گیا تھا۔ اس پل رات اپنے پر پھیلا رہی تھی۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ پہلے کچن میں آیا تھا، کیونکہ اس وقت وہ زیادہ تر وہیں پائی جاتی تھی، لیکن کچن ویران پڑا تھا، سو وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ پہلی نظر میں وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی، دوسری بار دیکھنے پر وہ اسے صوفے کی سائیڈ میں زمین پر بیٹھی نظر آ گئی تھی۔ منصب کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ سرعت سے اس کی جانب لپکا جو صوفے کے بازو سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ ماہی، کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ اسے بازو سے تھامتے ہوئے منصب نے بے تابانہ پوچھا تو اس نے نچلا لب دانتوں میں دباتے ہوئے سر اٹھایا۔ اے سی کی خنکی کے باوجود اس کی شدید پیشانی پسینے سے تر تھی، ہونٹ سفید پڑ رہے تھے، چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ تکلیف میں ہے۔ میری جان، مجھے ایک کال تو کر دیتی تم۔ اسے فوراً بازوؤں میں بھرتا وہ پریشانی کے عالم میں گویا ہوا۔ اس کا بھاری وجود اس پر تکلیف کی زد میں تھا۔ منصب، میری بات سنو۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا رہا تھا جب وہ اس کی شہادت کی انگلی اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولی، میں سن رہا ہوں، لیکن پہلے مجھے ڈاکٹر کو کال کرنے دو۔ دوسرے ہاتھ سے اس کی پیشانی صاف کرتا وہ محبت بھری نرمی سے بولا تو نفی میں سر ہلانے لگی۔ جی امو مانی کو بلاؤ پلیز، جلدی کرو۔ اپنے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کرتی وہ بولی تو منصب نے اپنے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیری۔ وہ پرسوں اسے بالکل ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر گیا تھا، اور اب اس کی یہ حالت منصب عالم شاہ کا دل گہرائیوں میں ڈوب ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ اس نے بنا وقت ضائع کیے ناجیہ بیگم کو کال ملا کر وہاں آنے کا کہا تھا۔ منصب، ادھر دیکھو پلیز۔ اس کے ہاتھ کی انگلیوں پر اپنی نازک انگلیوں کا لمس چھوڑتی وہ پھر سے بولی تو منصب، جو تشویش زدہ نظروں سے اسے ہی تڑپتا سسکتا دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں کی طرف متوجہ ہوا جو بہت تیزی سے بھیگ رہی تھی۔ میں تمہیں ہی دیکھ رہا ہوں، میری سماعتیں تمہیں ہی سن رہی ہیں، مگر تم کچھ مت بولو پلیز۔ اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے ہوئے وہ مدھم آواز میں بولا تو مہرما نے ایک بار پھر سے نفی میں سر ہلایا۔ اگر میں مر گئی تو کیا تم دوسری شادی کر لو گے؟ حلق سے امڑتی چیخوں کا گلا گھونٹتی وہ پھنسی پھنسی سی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ منصب کو لگا وہ پاگل ہو جائے گی۔ وہ مر رہی تھی اور مرنے کی بات کرتے ہوئے صرف اس کے لیے پاگل ہو رہی تھی۔ یہ کیسا مقام تھا؟ یہ کیسے لمحات تھے؟ منصب کی آنکھیں سرخ پڑنے لگیں۔ مجھے دوسری شادی کرنے کے لیے تمہاری موت کی ضرورت نہیں ہے مہر منصب شاہ، یہ میں تمہاری زندگی میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ تکلیف زدہ لہجے میں گویا ہوا تو وہ سسکنے لگی۔ لیکن آج تم یہ بات اچھے سے جان لو کہ منصب عالم شاہ اپنی آخری سانس تک صرف تمہارا ہے، اور میری آخری سانس سے پہلے تم مر جاؤ، ایسا میں مر کر بھی نہیں ہونے دوں گا۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتا وہ قدرے جھکا تھا۔ سمجھی تم؟ اس کی آنسو لٹاتی آنکھوں میں جھانکتا وہ سنجیدگی سے بولا تو مہرما نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ جھکا اور نرمی سے اس کی ٹھوڑی کو چوم لیا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں، میں ہونے ہی نہیں دوں گا۔ اس کے گال سے چپکی
کی چند خیال لٹے پیچھے ہٹاتا وہ نرمی سے بولا تو مہرماں کی آنکھوں سے ٹوٹتے آنسوؤں کی رفتار تیز ہونے لگی۔ تبھی نازیہ بیگم وہاں آئی تھی۔ وہ فوراً ان کی طرف پلٹا۔ اماں وہ تکلیف میں ہے، اسے دیکھیں۔ وقت سے پہلے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ان کے قریب آتا وہ دھیمی پریشان کن آواز میں بولا تھا، ہٹو پہلے، مجھے دیکھ لینے دو۔ ان کی سائڈ سے گزرتی وہ مہرماں کی طرف آئی تھی۔ اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ ابھی 2 ماہ باقی تھے، مگر اس کی بگڑتی حالت انہیں چوکنا کر گئی تھی۔ وہ سرعت سے منصب کی طرف پلٹی تھی۔ یہ وقت سے پہلے ہے، لیکن یہی وقت ہے منصب، گاڑی نکلواؤ، ہمیں ہاسپٹل جانا ہوگا۔ مہرماں سہارا دے کر بٹھانے کی کوشش کرتی وہ اجرت میں بولی تھی۔ منصب نے ڈرائیور کو کال ملا کر گاڑی نکالنے کا کہا اور خود آگے بڑھ کر مہرماں کو بازوؤں میں بھر لیا۔ اماں کو بلا دو، وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح بلک رہی تھی۔ منصب کی اپنی حالت غیر ہونے لگی۔ مہرماں شاہ کو یوں تکلیف میں مبتلا دیکھنا اس کے اعصاب پر بھاری پڑ رہا تھا۔ نازیہ بیگم زہرا کو بلا لائی تھی۔ منصب نے ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی عالم اور اپنے باپ کو خبر کر دی تھی، اور جب سے وہ آپریشن تھیٹر میں گئی تھی منصب کی تو جیسے جان سولی پر لٹک گئی تھی۔ پاگلوں کی طرح اسپتال کی لابی میں چکر کاٹتا وہ مہرماں اور اپنی اولاد کے لیے دعا گو تھا۔ اسے حوصلہ دینے کی باوجود وہ خود وسوسوں کا شکار ہو رہا تھا۔ اس کا دل اور دھڑکن کسی صورت قابو میں نہیں آ رہی تھی، کیونکہ بلا شبہ وہ مہرماں حسین کا مر جانا ہرگز اور ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سیاہ سوٹ بے تن کیے وہ سرمئی پڑتے آسمان کی جانب دیکھ رہی تھی کہ جب دیکھتے ہی دیکھتے وہ بن موسم برسنے لگا۔ علیشا کے دل نے سینے میں ہی کروٹ لی تھی۔ دوپٹہ کندھوں پر پھیلاتے وہ لان میں چلی آئی۔ تب تک بارش زور پکڑ چکی تھی۔ آسمان کی طرف چہرہ کرتی وہ ننگے پاؤں گھاس پر چلتی بارش میں بھیگنے لگی۔ بھوری آنکھیں بہت آہستگی سے بند کی تو وہی چہرہ نظر کے سامنے ابھر آیا۔ اس کے گلاب لب دھیرے سے مسکرائے تھے، جبکہ بند پلکیں آنسو دینے کی کوشش میں لرز رہی تھی۔ وہ آنکھیں، وہ ناک، وہ لب، وہ چہرہ اور کمر پر بکھرے اس کے گلے بال۔ اگر سردار بدر لباری اس پل اسے دیکھ لیتا تو شاید پاگل ہو جاتا۔ ہاں، رات کی سیاہی میں چمکتا اس کا چاند جیسا وجود اتنا ہی دلکش تھا، جبکہ اپنے وجود کی رعنائیوں سے بے بہرا وہ بارش میں گیلے ہوتے سفید گلابوں کی خوشبو اس کے تصور کے ساتھ ہی محسوس کر رہی تھی۔ تم میری آنکھ کے تیور نہیں بھلا پاؤ گے، انکہی بات کو سمجھو گے تو یاد آؤں گا۔ اس جدائی میں تم اندر سے بکھر جاؤ گے، کسی معذور کو دیکھو گے تو یاد آؤں گا۔ میری خوشبو تمہیں کھولے گی گلابوں کی طرح، تم اگر خود سے نہ بولو گے تو یاد آؤں گا۔ سرد راتوں کے مہکتے ہوئے سناتوں میں جب کسی پھول کو چومو گے تو یاد آؤں گا۔ کہ بند آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر رخساروں پر بکھرتے بارش کے پانی میں گم ہونے لگے تو علیشا نے تڑپ کر آنکھیں کھول لیں۔ اب تو یہ اشک میں ہونٹوں سے چرا لیتا ہوں، اب تو یہ اشک میں ہونٹوں سے چرا لیتا ہوں، ہاتھ سے خود انہیں پوچھو گے تو یاد آؤں گا۔ شال پہنائے گا اب کون دسمبر میں تمہیں، بارشوں میں کبھی بھیگو گے تو یاد آؤں گا۔ حادثے آئیں گے جیون میں تو تم ہو کے نڈھال، کسی دیوار کو تھامو گے تو یاد آؤں گا۔ اس میں شامل ہے میرے بخت کی تاریکی بھی، تم سیاہ رنگ جو پہنو گے تو یاد آؤں گا۔ اپنی ہتھیلی کو نگاہوں کے سامنے کرتی وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ اس وسیع و ریز لان میں تنہا بیٹھی وہ آج پھر اس کی یاد میں رو رہی تھی۔ اسے وہ یاد آتا تھا ہر پل پل پل۔ سر جھکاتی وہ پھر سے اسے پکارنے لگی، ہر دن کی طرح، ہر شب کی طرح۔ جانے کتنا ہی وقت یوں ہی بیٹھے بیٹھے گزر گیا، بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تبھی چھپ چھپ کی تیز آواز پر اس نے سر اٹھایا تھا۔ سامنے ہی بختہ کھڑی تھی۔ وہ پچھلے 5 ماہ سے یہی اس کی خدمت کے لیے مامور تھی اور باقی ملازماؤں کی نسبت وہ اس کا کہا مان لیا کرتی تھی۔ بختہ کا کہنا تھا کہ اسے کراچی اس لیے لایا گیا تھا
تاکہ وہ بدر لغاری کی جانب سے علیشہ کے خلاف گواہی دے سکے، مگر پھر اس رات کے بعد علیشہ کے ساتھ ساتھ بختہ بھی اسی فارم ہاؤس میں آ گئی تھی۔ وہ پاؤں پسار کر علیشہ کے سامنے بیٹھ گئی۔ اپنے ساتھ ساتھ کیوں ہماری جان پر بھی ظلم کر رہی ہیں بی بی؟ اندر چلیں ورنہ بڑے سردار سائیں ہماری گردن دبوچ لیں گے۔ بارش کے شور میں وہ قدرے اونچی آواز میں بولی تو علیشہ نے سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اپنے سردار سائی سے کہو مجھے بدر چاہیے، اسے لے آئیں، میں ان کی ہر بات مان لوں گی۔ اس کی طرف دیکھتی وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولی تو اس بار بختہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ آپ کیوں ایک ہی ضد کر رہی ہیں بی بی؟ خدارا ایسا نہ کریں۔ اسے اٹھانے کی کوشش کرتی وہ بختہ نرمی سے گویا ہوئی تو علیشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں جانا بختہ، تم جاؤ پلیز، وہ بچوں کے سے انداز میں بولی تو بختہ کچھ پل خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر جب بولی تو لہجہ رازدارانہ تھا۔ اندر بڑے سردار سائیں کی کال چل رہی ہے بی بی، اگر آپ چاہیں تو سیدھا ان سے بات کر سکتی ہیں، شاید وہ آپ کو کچھ بتا سکیں، لیکن میں تو یہی جانتی ہوں کہ سردار سائیں نہیں رہے۔ بختہ نے ارد گرد دیکھتے ہوئے سرگوشیانہ کہا تو علیشہ چونک گئی۔ اس تمام دورانیے میں یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اس جابر بڈھے تک اپنی بات پہنچا سکتی تھی۔ وہ سرعت سے اٹھی اور اندر کی طرف بڑھی۔ اپنے بھاری بھرکم وجود کو سنبھالتی وہ تیز چلنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، جبکہ پیچھے بارش میں بھیگتی بختہ نے خاموش نظروں سے علیشہ کی پشت کو دیکھا تھا۔ گزشتہ 5 ماہ میں یہ پہلی بار تھا کہ اس نے سردار بدر لغاری کے احکامات کے خلاف جا کر علیشہ کے لیے ایک ادنا سی کوشش کی تھی۔ اس کم عقل ملازمہ کو امید تھی کہ کال پر موجود سردار سائیں اس کی بیوی کی آواز سن کر ضرور کوئی فیصلہ کریں گے، کیونکہ جو شخص پچھلے 5 ماہ سے علیشہ کی چھوٹی سے اور بڑی سے بڑی ضرورت کا خیال رکھ رہا تھا، وہ یقیناً علیشہ کے دل کا خیال بھی رکھ سکتا تھا۔ جہازی سائے صوفہ پر بیٹھا وہ کافی اطمینان سے کمرے کی فضا میں سگریٹ کا دھواں خارج کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس پل کوئی تاثر نہیں تھا۔ کمرے کی فضا میں شامل اے سی کی کھنکی باہر برستی بارش کے سنگ مزید سرد محسوس ہو رہی تھی، مگر اپنے ماحول اور حالات سے بے نیاز وہ اپنی تنہائی کے ساتھ مشغول نظر آ رہا تھا۔ اس نے وقت کی سنیوں کا کوئی شمار نہیں کیا تھا، وہ اسے ضائع کر رہا تھا پورے دھڑلے سے، مکمل اعتماد سے۔ ٹھک ٹھک دروازہ ناک ہوا تو وہ چونک گیا، شاید کوئی اس کے وقت کو ضائع ہونے سے بچانے آیا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر دہلیز کی طرف دیکھا، وہاں سردار شمون لغاری تھے۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ پشت پر ہاتھ باندھے کھڑے وہ اپنے مخصوص لب و لہجے میں دریافت کر رہے تھے۔ اگر میں نہ کہوں تو کیا آپ چلے جائیں گے؟ ان کی طرف دیکھتا وہ بے تاثر لہجے میں بولا تو وہ ہولے سے مسکراتے اندر آئے، بالکل ویسے ہی جیسے اب اکثر لغاری ہاؤس چلے آیا کرتے تھے۔ وہ خود مٹھی جاتا نہیں تھا تو شمون لغاری خود ہی اس سے ملنے چلے آتے تھے۔ کھانا کھایا آپ نے؟ وہ اس کے سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھے تو بدر نے دھیمے لہجے میں استفسار کیا۔ نہیں، تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ تم نہیں آئے تو میں نے سوچا میں تمہارے پاس آ جاتا ہوں۔ اس کی طرف دیکھتے وہ سنجیدگی سے بولے تو بدر نے خاموش نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ میں ابھی نہیں کھاؤں گا اور یہ آپ جانتے ہیں، بدر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تو شمون لغاری نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ تو تم چاہتے ہو کہ تمہارا بوڑھا باپ تمہارے عالیشان سے بنگلے سے ایک وقت کا کھانا کھائے بغیر ہی واپس چلا جائے؟ ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے وہ غیر سنجیدگی سے اسے چھیڑ رہے تھے۔ بدر نے لب بیچتے ہوئے انگلیوں میں دبی سگریٹ کو ایسٹرے میں مسلا اور ان کی طرف دیکھا۔ آپ کیوں بار بار یہاں چلے آتے ہیں؟ لہجے کو سخت کرتا وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا۔ تم کیوں اس کے پاس نہیں چلے جاتے؟ کہتے ہوئے شمون لغاری نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کو اس سے کیا؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میں اس 2 ٹکے کی لڑکی سے دور ہوں۔ ایک دوسری سگریٹ کو ہاتھ کا شعلہ دکھاتا وہ جذبات سے آری لہجے میں بولا تو شمون لغاری دھیرے سے ہنسے۔ میں خوش ہوتا اگر تم اداس نہ ہوتے تھے۔
لبوں کی مسکراہٹ سمیٹتے وہ سنجیدگی سے بولے تھے، میری اداسی آپ کا مسئلہ نہیں ہے بابا۔ انہیں سنجیدہ ہوتے دیکھ وہ ہولے سے ہنسا تھا، ایک طنزیہ ہنسی۔ وہ پل بھر کو کوئی جواب نہ دے سکے، پھر جب بولے تو خود کو سنبھال چکے تھے۔ چلو تمہارا کھانا نہ کھانا تو ابھی میرا مسئلہ ہے نا بدر لگاری، اور کھانا کھاتے ہیں۔ نرم لہجے میں کہتے وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو مجبوراً بدر کو بھی اپنا مشغلہ سگریٹ نوشی ترک کر کے صوفہ چھوڑنا پڑا۔ ان کے ساتھ چلتا وہ لیونگ روم تک چلا آیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر لوازمات سے پر تھا۔ یقیناً وہ ملازمین کو کھانا لگانے کا کہہ کر بدر کے پاس گئے تھے۔ آپ بیٹھیے، میں آتا ہوں۔ ان کے لیے مرکزی کرسی گھسیٹتا وہ بولا تو جیسے اس کی بات سمجھتے وہ سر ہلاتے گئے۔ بیٹھ گئے۔ انہیں بیٹھتے دیکھ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل کر لان کی طرف آ گیا۔ بارش ابھی بھی زور و شور سے برس رہی تھی۔ موبائل نگاہ کے سامنے کرتے اس نے فارم ہاؤس کا لینڈ لائن نمبر ملایا تھا۔ پہلی ہی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ سلام سائیں، کنیز جی کی آواز فون کے اسپیکر سے ابھری تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ کنیز جی؟ سلام کا جواب دیتے ہوئے اس نے نرم لہجے میں استفسار کیا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے سائیں، وہ خوش دلی سے گویا ہوئی۔ آپ کی بیوی کہاں ہے؟ کیا انہوں نے کھانا کھا لیا؟ اس نے معمول کے مطابق سوال پوچھا تھا۔ سائیں وہ آج ابھی تک بیوی نے کھانا نہیں کھایا، بارش میں نہا رہی ہیں وہ، اس نے کچھ ڈرتے ہوئے جواب دیا تو بدر کی پیشانی پر لکیریں نمودار ہو گئی، جنہیں وہ فون پر دیکھ تو نہیں سکتی تھی مگر اس کی چند پل کی خاموشی کے باعث سمجھ ضرور گئی تھی۔ یہ نہانے کا وقت نہیں ہے کنیز جی، جائیں اور اپنی بیوی کو اندر لے کر آئیں۔ فون کو سختی سے پکڑے بولتا وہ بامشکل خود کو کچھ سخت کہنے سے باز رکھ پایا تھا۔ بختہ انہیں لینے گئی ہے سائیں، وہ جیسی ہی آتی ہیں انہیں کھانا کھلا کر آپ کو اطلاع دے دوں گی۔ وہ جلدی سے بولی، مبادا کہیں وہ ناراض ہی نہ ہو جائے۔ آپ کو اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آپ کو 20 منٹ بعد کال کروں گا، اور اس بار مجھے کوئی بہانہ نہیں چاہیے۔ تنبیہی انداز میں بولتا وہ کال پر موجود ملازمہ کو اچھے سے باور کروا چکا تھا کہ 20 منٹ بعد وہ اس طرح سے ہرگز پیش نہیں آئے گا جس طرح فی الحال آ رہا تھا۔ بہتر سائیں، کنیز بی نے کہا تو بدر نے ہنکارا بھرتے ہوئے کال کاٹنی چاہی تھی۔ تبھی اس کی مترنم آواز فون کے اسپیکر سے ابھری تھی، میری بات سنیے سردار شمون لگاری۔ وہ بول نہیں رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ بدر کو اپنے دل کی دھڑکن یکدم تیز ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ 5 ماہ بعد، پورے 5 ماہ بعد وہ ڈائریکٹ اسی سے بات کر رہی تھی، مگر انجان تھی کہ اس جانب شمون نہیں، سردار بدر لگاری ہے۔ مجھے آپ کے کسی حکم کی پرواہ نہیں ہے، سمجھے آپ؟ میرے بچے کی فکر کرنے سے پہلے اپنے بیٹے کی فکر کریں، جس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ کہتے ہوئے اس کی آواز بھیگ گئی تھی۔ بدر نے اپنے لب سختی سے بھینچ لیے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ کھانا، نہ پانی، نہ اچھے کپڑے، اور نہ یہ سب سہولیات۔ مجھے میرا شوہر چاہیے، خدارا مجھے بدر لا دیں، وہ لرزتی ہوئی آواز میں چیخ رہی تھی۔ بدر رابطہ منقطع کرنا چاہتا تھا مگر کر نہیں پایا، جبکہ اس کی طرف سے خاموشی پا کر وہ مزید بکتی تھی۔ کچھ تو خدا کا خوف کریں، رحم کریں مجھ پر، سن رہے ہیں؟ مجھے جواب چاہیے۔ وہ رو رہی تھی، کھسک رہی تھی، اور یہاں وہ خود کو سنبھالے جانے کے جس جذب سے کھڑا تھا۔ شرم کریں، کچھ تو شرم کریں۔ ارے اگر کوئی جانور بھی پریگننٹ ہو تو لوگ اس پر بھی ترس کھا لیتے ہیں، یہ تو پھر انسان ہوں، لیکن مجھ پر رحم نہیں آتا آپ کو؟ الفاظ نہیں تھے، وہ کوئی چابک تھا جو بدر کی روح پر پڑا تھا۔ اسے اپنا تنفس بگڑتا ہوا محسوس ہوا۔ اگر آپ کا بیٹا مر گیا ہے تو اللہ کے واسطے مجھے اس کی لاش ہی لا دیں، شاید اسے دیکھ کر مجھے صبر آ جائے، لیکن اس طرح علیشا کو صبر نہیں آئے گا، موت آئے گی، صرف موت۔ اس کی بلکتی ہوئی آواز تھک کی زوردار آواز کے ساتھ بند ہوئی تھی۔ شاید اس نے اپنی کہہ کر آخر میں ٹیلی فون کہیں دے مارا تھا۔ بدر نے موبائل کان سے ہٹا کر سیاہ آنکھوں سے سکرین کو گھورا۔ اسے اپنی آنکھوں میں کچھ چپتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ دل میں کوئی جذبہ تھا جو شدت سے سلگنے لگا تھا۔ وجود میں اسے محسوس کرنے کی طلب یکدم جاگی تو بدر کو اپنے آس پاس آکسیجن کی کمی کا احساس ہونے لگا۔
ہاں، زندگی میں پہلی بار اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھنساتے ہوئے اس کے تیز پیار برستے آسمان کی طرف دیکھا، پھر اگلے ہی پل اندر بھڑکتی آگ ٹھنڈی کرنے کو آسمان تلے جا کھڑا ہوا۔ لاؤنج کی گلاس وال سے یہ منظر دیکھتے شمون لداری کی آنکھوں میں اذیت ابھر آئی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی ایک خود ساختہ تکلیف میں مبتلا ہے، لیکن ایسی اذیت، ایسی بے چینی، ایسی بے قراری انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جبکہ ارد گرد سے بے بہر وہ آنکھیں بند کیے اس پر ہاتھ باندھ چکا تھا۔ میرے ہم سفر تیری نظر ہے، میرے جذبہ دل کی یہ شدتیں، میرے خواب میری بساطیں، میری دھڑکنیں میری چاہتیں، تیری قربتوں میں سمیٹ لوں، رہ زندگی کی مسافت سے، تیرے نام سے میری صبح ہو، تیری یاد میں میری شام ہو، تیرا پیار میری دعا رہے، یہی فکر مجھ کو سدا رہے، کہ ہرا رہے تیرا نقل جاں، کہ نصیب ہوں تجھے راحتیں، میرے روز و شب کے نصاب میں میرے پاس اپنا تو کچھ نہیں، تیرا قرض ہے میری زندگی، میری سانس تیری امانتیں۔